اللہ بالکل کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی سفر کی. الحمدللہ آپ روزانہ آتے جاتے ہو, بڑے آرام سے اللہ نے سفر کروایا. الحمدللہ اللہ کا شکر. الحمدللہ اللہ نے آسانی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ آپ حضرات کے درمیان, آپ حضرات کی جامع مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, مولانا محمد عمران صاحب, محمد آصف صاحب, فیضان بھائی, محمد رضوان صاحب, بھائی شبیر صاحب, جتنے حضرات دائیں بائیں سے اطراف سے آئے, تہ دل سے مشکور ہوں. آپ حضرات کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری ہوئی اور انتہا درجے کا آپ حضرات نے اکرام کیا, دسترخوان پر بھی راستے میں بھی. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بس عرض یہ ہے ہمارے سے کمی کوئی رہ گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف فرما دیجیے گا. اب سارے درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغناها فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر:
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے. عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے. حسین ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. خدا نے ایسا لاسانی حسین مکھڑا بنایا ہے. تیرا روزہ نرالا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے. جہاں صدیق اور فاروق کو تو نے سلایا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل. صدر ذی وقار واجب الاحترام معزز علماء کرام بزرگوں عزیزوں دوستوں، ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھوتی ہوئی آواز جن جن مکانوں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے اور اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. اپنے ایمان کو سنبھالو اور غیرت ایمانی کا چادر چار دیواری کا تقدس بچا کر اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دو. آپ حضرات کتنے مقدر والے لوگ ہیں کہ شہر سے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ بدنگاہی میں، زیادہ 2 نمبری میں، زیادہ دنیا کی ہوش میں، دنیا کی حوث ہرس میں اپنے کام سے کام گھر سے نکلے، اپنا کام کیا پھر اپنے گھر کی طرف لوٹے. نہ بازاروں میں 12 بجے تک پھرنا، نہ چائے کے ہوٹلوں کو آباد کرنا، نہ گناہ والی زندگی کا لبادہ اوڑھنا. شہر والوں سے آپ لوگ بڑے پرامن اور بڑے سکون والے لوگ. ہر گھر کے دروازے کے پاس ہسپتال ہے. ایسے ہی چھینک آ جائے 500 روپے کا نوٹ خرچ کر کے آ جاتے ہیں. ممی ڈیڈی ماحول ہے. یہاں تو جب تک بندے کی یقین نہیں ہوتی اسرائیل دروازے پر آ کے کھڑا نہیں ہوتا، کہتے اب لے چلو کوئی وقت نہیں. اور تم جاؤ بھی کیوں؟ الحمدللہ راستہ اتنا بہترین ہے، قدم قدم پر تو اسرائیل نے مورچہ باندھ رکھا ہے بھائی.
2-3 دفعہ تو مجھے بھی نظر آیا، میں نے کہا تیری مہربانی، اگلی دفعہ میں نہیں آتا تھا۔ الحمدللہ بڑے اچھے لوگ۔ ضروری نہیں ہے کہ بھائی تمہیں اتنا ہی جہنم سے ڈرا دیا جائے کہ بس وہ ہنسنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی ہنسے بھی اور روئے بھی۔ جو موقع ہنسنے کا تھا وہاں ہنس کے دکھایا، جو رونے کا تھا امت کو رو کے دکھایا۔ محترم و مکرم صاحبزادہ محمد آصف صاحب، شبیر صاحب، بہت ان کی محبت، بار بار تقریباً 2 مہینے سے وقت کا انتخاب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ٹائم دیا، پھر آگے پیچھے ہو گئے، پھر میں نے کہا کہ جمعرات ہے، تقریباً یہاں سے 10 سے 11 گھنٹے لگیں گے جہاں میں نے جا کے جمعہ پڑھانا ہے۔ پھر 8-9 اضلاع سے جمعہ پڑھنے کے لیے حضرات آئے ہوتے ہیں، کچھ مریدین ہیں، حلقہ بیعت ہوتا ہے، پھر اذان سے پہلے مجلس درود شریف کا ختم ہوتا ہے، پھر خطبہ جمعہ، پھر نماز کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے، پھر 300-400 احباب جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کھانے کا انتظام، 100-150 مستورات ہوتی۔ یہ خانقاہی ایک نظام۔ پھر مجھے جا کر پھر کل آپ کی دعاؤں کی برکت سے جمعہ سمیت 3 پروگرام ہیں جو میں نے مختلف اضلاع میں کرتے ہوئے اس رات کو پھر اپنے اوپر دوبارہ لینا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ تھی کہ جمعرات کے علاوہ انتخاب کسی اور دن کا ہو، تو بھائی نے کہا اشتہار لگ چکے، بن چکے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور، کیونکہ ہماری طرف دھند بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کھڑے رہو تو کھڑے رہو، چلے رہو تو چلے رہو۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور مجھے بھی جلدی جانے میں آسانی پیدا ہو۔ اللہ دائیں بائیں پھرانے کے وہ بات کہلوائے جس بات کے کہلوانے کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، کہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بھی ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا یقین، وزیر بننے کا یقین، صدر پاکستان بننے کا یقین، چودھری بننے کا یقین، راجے بننے کا یقین، ملک بننے کا یقین ہے جی، اور پتہ نہیں کیا کیا بننے کا یقین آ گیا۔ دانت ٹوٹ گئے، زندگی روٹ گئی، داڑھی سفید ہو گئی، کانوں نے اونچا سننا شروع کر دیا، آنکھوں نے بڑے قریب سے بھی دیکھ کے کہا میں نے پہچانا کوئی نہیں، لقمہ چبایا نہیں جاتا، چبا چبا کے نگلا نہیں جاتا، چبا چبا کے باہر تھوک دیتے ہیں، پانی کا گلاس ہاتھ میں نہیں آتا۔ یہ چیز تو سمجھ آئی کہ ہم راجے ہیں، آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم امتی بھی ہیں، آج تک یہ سمجھ نہیں آیا ہم اللہ کے بندے بھی ہیں۔ کیوں بھیجا اور کس لیے بھیجا؟ اگر دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے بھیجا تو اور مخلوقات کم تھی؟ جانور اور انسان میں فرق ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیں۔ جانور بھی جہاں دیکھتا ہے بغیر تحقیق کے کھا جاتا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے بیٹھ کر اڑتا ہوا چلتا ہوا اپنی حاجت پوری کرتا ہے۔ ہم راستے میں چل کے آئے، عجیب سا ایک نوجوان سب کے سامنے بیٹھا پیشاب کر، میں کہا غیرت ماری کی، جانور ہے؟ جیسے جانور گلی میں، جانور ہوا میں اڑتا پیٹ پھینک دیتا ہے، ایسے انسان ہے، جہاں دیکھا کھا لیا، نہ تحقیق کی حلال کا حرام کا مشتبہ مال۔ انسان جانور پر فرق کیا؟ کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنے بچے پیدا کرنے کے بعد خود ہی ان کو کھا لیتے، یہ انسان کر رہا ہے، کبھی ندی نالوں میں پھینک رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ گردن پہ چھریاں چلا رہا ہے۔ ہم 2 مہینے پہلے پنو عاقل کے علاقے میں گیا، سناٹا، 2 محرم الحرام کو کیا ہوا، 11 بچوں کے باپ نے چھری لے کر سب کے گلے پہ چھرا پھیر دیا۔ تو یہ جو جانور کر رہے تھے انسان بھی کر رہے تھے۔ سردی گرمی سے بچاؤ کی تدابیر جانور بھی اختیار کرتا ہے، انسان بھی کر رہا ہے۔ دن کو اپنے گھروں سے نکلنا، شام کو گھونسلوں میں لوٹنا، یہ انسان بھی کر رہا ہے، جانور بھی کر رہا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق بتلانے کے لیے اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان بھی پہلے ایک جانور تھا، جانور جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ کیوں؟ کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی، کوئی راہ بتلانے والا نہیں تھا، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو
آئے ہوئے دنیا کے اندر 600 سال کے قریب کا وقت ہو چکا تھا، دنیا سے گئے ہوئے 300 سال تک دھرتی کے اوپر رہنے والے مسیحا کی تلاش میں تھے، کوئی ہو جو آئے ہمیں راہ سیدھی دکھلائے۔ اللہ نے 300 سال ایڑیاں رگڑوائیں، 300 سال کے بعد اللہ نے مکے کی دھرتی پر عبد المطلب کی نسل میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں ایک اس ہستی اعظم کو بھیجا، جس کے پیدا کرنے کے بعد، جس کے دنیا میں بھیجنے کے بعد فرمایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ یہ اللہ نے وہ ہستی اعظم ہمیں عطا فرمایا۔ کسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے کہا نہیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا، لیکن جب باری آمنہ کے لال سونے لجپال نبی کی آئی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، قدر کرنا، یہ بن مانگے نہیں دیا، یہ جس نے مانگا ہے اس سے پوچھو اس کی قدر کیا تھی۔ ہزاروں انسانوں کو روزی دے رہا، روٹی دے رہا، کھانے پینے کی چیزیں دے رہا، سب کچھ عطا کر رہا ہے، کبھی خزانے میں کمی نہیں آئی۔ نہ تو دو میں پڑھتا رہا، اچھا کسی اور کی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں نوٹ کا رنگ یہاں ایسا ہوتا ہے، یہاں چھ جوڑ۔ کسی چیز کو عطا کرنے کے بعد یوں نہیں فرمایا کہ میرے خزانے میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی۔ جب آمنہ کے لال کو اپنے خزانوں سے عطا فرمایا کہ اس نعمت سے میرا خزانہ خالی ہو گیا۔ پیدا کرنا چاہتا، بنانا چاہتا، کتنے حضور جیسے بنا دیتا، لیکن عظمت مصطفیٰ بتلائی کہ ان جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ یہ نعمت میرے خزانے میں ایک تھی، دیکھنا تم سنبھالنا، ان کی قدر کرنا، انہی سے زندگی بنے گی۔ ان کی شخصیت اور وقار کو سمجھ کر ان کے طریقوں پر عمل کرنا، یہ کوئی گری پیڑی پڑی چیز نہیں جو میں نے تمہارے حوالے کر دی۔ اسی لیے الہ العالمین نے اعلان کر دیا کہ سورج بنائے اس کے لیے، چاند بنائے اس کے لیے، آسمان کو ستاروں سے مزین سجایا اس کے لیے، زمین آسمان پیدا کیے اس کے لیے، نباتات پیدا کیے اس کے لیے، درخت پیدا کیے اس کے لیے، معدنیات پیدا کر دی اس کے لیے، پھول پھولوں میں خوشبو پیدا کر دی اس کے لیے، درختوں میں پتے ٹہنیوں پہ پھل پیدا کر دیے میں نے اس کے لیے، زمین سے غلے بنا دیے میں نے اس کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اس کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی تقریر کے اندر اس کا ترانہ ہوا کرتا تھا۔ جب تک اپنی تقریر کے اندر اس کا نام نہیں لے لیا کرتے، ہر پیغمبر کا بیان ہی مکمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ دنیا میں جب اعلان ہوا کرتا تھا کب آئے گا، کہا جاتا تھا ثم جاءکم رسول، انتظار کرو ان قریب آنے والا ہے۔ جب ہماری نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر اس کی نبوت کا دروازہ کھلے گا۔ کسی نے پوچھا اس کی نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اعلان کر دیا گیا جب اس کی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کے صدقے کار نبوت امت کے ذمے کندھوں پہ ڈال دیا جائے گا۔ جب امت اپنا کام احسن طریقے سے پورا کرے گی، پہاڑوں کے دامن میں، کھیت میں، کھلیانوں میں، کچے پکے مکان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہوگے، اللہ دنیا کے نظام کو ختم ہی فرما دے گا۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، کیا دین زندہ ہو گیا؟ کیا دین سارے عالم کی زندگی میں زندہ ہو گیا؟ دین کچے پکے مکان تک چلا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے والوں کی تکلیف برداشت کر کے حجرے پاک کے اندر آئے۔ اما فاطمہ آپ کے سینے سے ٹانگوں سے لپٹ گئی، ننھی مجاہدہ تھی، ننھی بچی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فاطمہ کیا بات ہے، آج ابے سے اتنا لاڈ کیوں کر رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، رخسار گیلا ہو گیا، چہرہ گیلا ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ ابا کیا یہ تیری حالت عرش والا خدا نہیں دیکھ رہا؟ یہ تیری حالت، یہ تیرے دن رات کا رونا، یہ پیٹ کے اوپر دو دو پتھر باندھ کے رات کو 10 پارے ایک ایک رکعت کے اندر پڑھ دینا۔ ابا جان بھوک پیاس کی حالت میں مکے کے لوگوں کو اللہ کا قرآن سنانا، جواب میں پتھر کھا کے لہولہان ہو کے گھر آ جانا۔ ابا جان 12 پیوند والا کرتا پہننا، ٹوٹا جوتا ٹوٹ جائے اسے اپنے ہاتھوں سے سی لینا، 4 مہینے ہمارے گھر کے چولہے میں آگ نہ جلنا۔ ابا جان یہ سارا نظارہ اللہ نہیں دیکھ رہے، رحمت والے نبی نے رحمت والے ہاتھوں سے سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پھر اپنے سینے سے لگا کے رو کے دکھایا، کہا فاطمہ دن گزرنے والے ہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے باپ کا لایا ہوا کلمہ ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا۔ امریکہ جتنی طاقت لگا لے، مغربی دنیا جتنی طاقت لگا لے، کفریہ ممالک جتنی طاقت لگا لے، اسلام کو کوئی جتنا دبانا چاہے دب ہی نہیں سکتا، کیونکہ کملی والے سے اس کے رب نے وعدہ کر لیا، محمد قیامت نہیں آئے گی جب تک تیری زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہر ایک کی زبان پر نہیں آ جائے گا۔ لوگوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی، بر صغیر کی تاریخ آپ کے میرے سامنے ہے، علماء اکرام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، دہلی سے لے کر اللہ اکبر بمبئی تک، سہارنپور سے لے کے لکھنؤ تک، لکھنؤ سے لے کے دارالعلوم دیوبند تک، رب کعبہ کی قسم ہے سارے کے سارے درخت ہیں، بلکہ انگریز مورخ لگ کے چلا گیا، کہنے لگا 9 میل میں بگی میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا، 9 میل کے اندر کوئی درخت مجھے ایسا نظر نہ آیا جس درخت کی ٹہنی پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا گھیراؤ کیا گیا، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا گھیراؤ کیا گیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا گھیراؤ ہو رہا ہے، 3 دن چھپ گئے انگریز کی فوج سے، چوتھے دن باہر نکل آئے، کسی نے کہہ دیا حضرت جی ابھی تو خطرہ باقی ہے، ابھی خطرہ نہیں ٹلا، بار بار چوکیدار کوتوال تیرے دروازے پر آ کے تیرے گھر کی چھان بین کر رہا ہے۔ فرمایا لوگوں تمہیں کسی نے کہہ دیا میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپا تھا، رحمت دو عالم نے 3 دن غار میں گزارے، میں تو یہ سنت زندہ کرنے کے لیے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے منہ میں دانت کوئی نہیں، ہر نماز میں مسواک کر رہے ہیں، جب مسواک کر رہے تھے کسی نے ہنس کے دکھا دیا اور کہنے لگا حضرت جی مسواک تو دانتوں کے اوپر ہوتی ہے، آپ نے بھی ہنس کے جواب دے دیا، فرمایا میاں دانتوں کو تھوڑی صاف کر رہا ہوں، میں تو اپنے مسونوں پہ پھیر کے رحمت دو عالم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عصمت صحابہ، عظمت اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند۔ دلی کے اندر میرے عزیزوں ایک بندے نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، دلیل کیا تھی؟ چھلانگ زمین میں مارتا دوسری طرف سے باہر نکل آتا تھا۔ آج میرے عزیزوں کوئی نمبر دے دے وہ خدا بن جاتا ہے، پہنچی سرکار۔ مجھے تو کسی کی مخالفت آتی کوئی نہیں، میں خود پیر ہوں، میں پیر کی کو مخالفت کروں بھائی تو اسی مینو منو، لیکن اللہ کے واسطے کم سے کم اس کا تو انتخاب کرو جو 5 وقت اللہ کے گھر میں تمہیں بیٹھا نظر آئے گا، وہ تو بھائی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے حضرت جی تباہی پھر گئی، اللہ کی توحید میں دراڑیں پڑ جائیں گی، پہلے ہندوستان کے اندر بتوں کی پوجا کم ہوتی ہے جو اب زیادہ ہونے لگ جائے گی، کیا ہوا؟ ایک آدمی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، مٹی کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، دوسری طرف سے باہر نکل آتا ہے، فرمایا اچھا مجھے لے چلو، اللہ اکبر، آپ دلی تشریف لے گئے اور جا کے اس سے مناظرہ کیا، ہاں بھئی کیا بات ہے، تحریری کرے گا، زبانی کرے گا، عملی کرے گا، کہنے لگا جو کروانا چاہتے ہو کرواؤ، اللہ اکبر، یوں کر کے چھلانگ ماری، زمین کے اندر باہر نکل آیا، کہ دیکھا میں خدا ہوں نا؟ کہاں بڑا خدا ہے بیٹا،
کہ دوبارہ چھلانگ مار. اس نے دوسری جگہ جا کے مٹی میں چھلانگ ماری, پھر باہر نکل آیا. تیسری مرتبہ مٹی میں چھلانگ ماری, پھر باہر نکل آیا. فرمایا اب ذرا مار کے دکھا. چوتھی مرتبہ چھلانگ مٹی میں ماری, جس جگہ مٹی میں گڑا شگاف پڑا تھا زمین پہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جا کر زور سے اپنی پاؤں کی ایڑی وہاں یوں کر کے مار دی. لوگ کہنے لگے نکل نکل. مسکرا کے فرمایا اللہ کے بندے کا پاؤں لگ گیا, اب نہیں نکلے گا, اب تو قیامت کی صبح ہی نکلے گا. ہم نے تو اپنے قابرین کو پڑھا کوئی نہ, مصیبت یہ ہے. ہم نے تو ان لوگوں کو پڑھا, ان لوگوں سے یاری لگائی, ہم نے ان لوگوں سے اپنا تعلق بنایا جو ہماری عزتوں کے بھی سودے کر کے چلے گئے, ہمارے ایمان بھی لوٹ گئے اور ہمارے مال کا بھی بیڑا غرق کر کے چلے گئے. سادہ سے لوگ ہو, دو دنی چار کہنے والے لوگ ہو, اے بی سی پڑھ کر میرے عزیزو اسی کو ایم اے سمجھنے والے لوگ ہو. میں بھی آپ کی طرح ادنا سا ایک عام سا انسان ہوں, لیکن میرے عزیزو اللہ نے ہر ایک کو ذی شعور بنایا, اللہ نے ہر ایک کو عقل مند بنایا ہے. اللہ جل شانہ نے علم الانسان ما لم یعلم, اللہ فرما رہے جب میں نے انسان کو علم عطا فرمایا یہ جاہل کیوں بنا پھر رہا ہے. انگریزی سیکھو, حساب سیکھو, سائنس سیکھو, یہ سارے فنون ہیں, سارے فن ہیں. علم تو اللہ قرآن کو کہہ رہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس لیے علماء اکرام نے فرمایا بچہ پیدا ہو, بجائے اسے اے بی سی سکھانے کے, بجائے اسے نرسری پریپ میں بھیجنے کے, بجائے اسے بستہ دے کے بی سی اردو کی کتاب ہاتھ میں دینے کے, اسے مدرسے میں داخل کراؤ. اس کی روح نے, اس کی غذا نے خدا کی قرآن کی تلاوت کو پہچانا ہوا ہے. جب بچہ قرآن پڑھے گا روح کو بھی غذا ملے گی, جب بچہ قرآن پڑھے گا اس کی نگاہ کو بھی غذا ملے گی, جب بچہ قرآن پاک پڑھے گا اس کے ایمان کو بھی طاقت ملے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچہ تیرا ہوگا. اگر قرآن والی سائے کے نیچے آ گیا, جوانی آئے گی, بیٹی پیدا ہو رابعہ بصریہ بن جائے گی, بیٹا پیدا ہوا تو عبدالقادر جیلانی بن جائے گا. ورنہ میرے عزیزو اولاد پر پیسہ لگا لیتے ہو کہ جی میرا اکلوتا ہی اکلوتا ہے, لاکھوں روپے اپنے بچے پہ لگا لیا, ہزاروں روپے اپنے بچے پہ لگا لیا. اللہ اکبر کہتا ہے پتہ نہیں میرے بچے کو کس کی نظر لگ گئی. بیڑا غرق ہو گیا جی, بچے کو نظر لگ گئی. بچے کو نظر نہیں لگی, بچے کو تیری نظر لگی ہے, تیری ماں کی نظر لگی ہے. کیا جب سے پیدا کیا اس وقت سے لے کر دودھ پلانے تک, کپڑے دھلانے تک, گڈلیوں چلانے تک, انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے تک, مدرسے میں چھوڑ کے آنے تک, گھر میں روٹی پکانے تک, اس کے کپڑے دھونے تک, سالن پکانے تک, رات کو اس کے بازو پر اپنا اس کا سر رکھ کے سلانے تک, تو نے ایک مرتبہ بھی اسے قرآن پڑھ کے سنایا؟ بچے نے اپنے باپ کو جب بھی دیکھا درختوں کے نیچے بیٹھ کے تاش کھیلتے دیکھا, جب بھی دیکھا جھوٹ بولتے دیکھا, تیتروں کی بازی لگاتے دیکھا, جب بھی دیکھا اللہ اکبر کتوں کی دوڑ میں دیکھا. تیرے بچے نے کبھی اپنے باپ کو خدا کے گھر میں دیکھا ہی کوئی نہیں. اس نے کہا یہ تو اجنبیوں کا گھر ہے, ہمارا گھر کوئی نہیں. جب دادا خدا کے گھر میں نہیں گیا, بیٹا خدا کے گھر میں نہیں گیا, تو بیٹے پر کیوں یقین کر کے بیٹھ گئے؟ تمہارا بچہ 5 وقت کا نمازی بھی بنے گا, تہجد گزار بھی بنے گا. یہ فیصلہ آباد والے سید جاوید شاہ صاحب دامت و فیوزم سید زادہ آل رسول ہے. خدا کی قسم جس کے چہرے کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے بچے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اور بچوں کو لوگ ڈنڈے مار کر جھڑکیاں دے کے بچوں کو جڑا دیتے ہیں, بھاگو بھاگو بچے چلے جاتے ہیں. جہاں شاہ صاحب کہنے لگے ایک مسجد کے پرانے بزرگ تھے, امام تھے, بچے مسجد کے اندر آئے اور آگے شرارتیں کرنے لگ گئے. مسجد کے دوسرے مولوی صاحب نے جھڑکیاں دے کے ڈنڈی اٹھا لی, سوٹی اٹھا لی, جوتا اٹھا کے بچوں کو دوڑانا شروع کر دیا. جو پرانے امام صاحب تھے کہنے لگے نا بچوں کو یہیں رہنے دے اور کھیلنے دے, میری آنکھ دیکھ رہی ہے, کملی والا بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. گھر میں بچوں کو منہ لگاتے کوئی نہیں, مسجد میں لے کے آتے کوئی نہیں. پھر یہ سنوکر پر جائے گا, یہ بچہ تاش کھیلنے والی جگہ پہ جائے گا, 2 نمبر فلموں میں جائے گا, حرام کاری کی طرف جائے گا, برے کاموں کی طرف جائے گا, چوروں کی صحبت میں جا کے بیٹھے گا, شریروں کی صحبت میں جا کے بیٹھے گا. اور خدا کے واسطے اپنے گھر پہ ترس کھاؤ, اپنے بچوں پہ ترس کھاؤ. صبح گھر سے نکلے ہانگی بانگی مار کے رات کو اپنے گھر واپس آ گئے. بتاؤ یہاں کون سی مل چلی ہے, یا کون سا کاروبار ہو رہا ہے, یا
کون سے کارخانے بنے ہیں، یہ کون سی پاؤنڈ اور ڈالر کی کمائی ہے، رہنا تو پہاڑوں کے دامن میں ہی ہے، رہنا تو بھائی اس باپ دادے کے مکان میں ہے، اتنی دولت جمع کر کے کس لیے لے کے جا رہے ہو کہ اولاد کے کام آئے گی، اور اولاد کو بھی تو تیار کر کے اولاد تیرے کام آئے گی، تو نے پیسہ کمایا اولاد کے کام آئے گا، تو نے کپڑا بنایا اولاد کے کام آئے گا، تو نے ایک دکان سے 2 دکانیں بنائی اولاد کے کام آئیں گی، تو نے مکان سے 2 مکان بنائے اولاد کے کام آئے گا۔ اپنے بچوں کو ناظرِ قرآن پڑھ دے تاکہ اولاد کا پڑھنا قبر میں تیرے کام بھی آ جائے گا۔ اتنا تو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ میرے یارو اور میرے ویرو، اتنا تو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، تیرے میرے مرنے کے بعد تیرا میرا بچہ کھڑا ہو کہ تیرے میرے نماز جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ اتنا تو میرے محترم آپ دین سیکھ لو کہ آپ کا بیٹا جوان ہو، باپ بیٹے کا مجلس کے اندر بیٹھ کے نکاح پڑھا سکے۔ سارا کام دوسروں کے اوپر ڈال دیا، خود بھی تو کچھ کرو۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے نقشوں سے متاثر ہونے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر بھیجا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متاثر ہونے کے لیے بھیجا۔ میدان اللہ نے 70 سال کی زندگی کا دے دیا، 80 سال کی زندگی کا دے دیا، لیکن اللہ جل شانہ نے ایک ہستی اعظم کی زندگی کو سامنے رکھ دیا۔ فرمایا او لوگو، اس کے طریقے کے مطابق، اس کے قول فعل کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کے آؤ گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، مگر نہ دنیا کے اندر بھی خسارہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی خسارہ ہوگا۔ جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، اللہ نے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو عثمان بنا دیا، کسی کو علی بنایا، کسی کو بلال بنایا۔ کون ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ؟ دروازے سے باہر آواز آئی، حجر مبارک سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکل کے دیکھا، دونوں پیر بندھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، امیہ کی مار ہے، مار مار کر بلال کا چہرہ لولوہان ہے، زبان سے بھی خون آ رہا ہے، ہونٹ پھٹے ہونٹوں سے بھی خون آ رہا ہے، پیر کی ایڑیاں کھسٹ کھسٹ کے زمین پر لوگ لیتے جا رہے ہیں، آپ کے پیر کی ایڑیوں سے بھی خون آنے لگ گیا۔ کون یہ چھل گئی؟ عثمان کی کمر چھل گئی، بازو چھل گئے۔ مکے کی گلیوں میں تیز دھوپ کے وقت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا، بلال کو دیکھا، آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، بلکہ آنسوں سے حضور کی گیلی ہو گئی۔ حضرت بلال کو پتہ لگا حضور میری تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بلال حبشی نے یوں کر کے اپنی آستینوں سے آنسو صاف کیے اور حضور علیہ السلام کے مکھڑے کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ کہا کملی والے رونا مسکراؤ نا، کعبے کے رب کی قسم گھر جا کے آرام سے بیٹھ جاؤ، جب تک بلال مکے کی گلیوں میں مار کھاتا رہے گا اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے دین کو کوئی نقصان پہنچا دے ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام کو تیار کیا، یہاں صحابہ کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج میرے عزیزو صحابہ میں اور ہمارے میں فرق ہے، ہم اپنا مال بچاتے ہیں، دین تباہ کرتے ہیں۔ صحابہ میرے عزیزو مال ختم کر دیا کرتے تھے، دین بچا لیا کرتے تھے۔ تبوک کا موقع، 13 سال مکے کی دھرتی میں پٹ کے آئے، پھر مدینے میں آ کر اپنا مکان کوئی نہیں، اپنی دکان کوئی نہیں، اپنا کاروبار کوئی نہیں۔ کبھی بدر کے میدان میں جایا جا رہا ہے، ابھی زخم میرے عزیزو ہرے ہیں، احد کے میدان کے لیے تیار کر دیا گیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، صحابہ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ کملی والے ہمتی جواب دے گئی، فرمایا اٹھو جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ان زخموں کی حالت میں صحابہ اکرام پھر دوبارہ تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے۔ خدا کا قرآن کہتا ثم انزل السکینہ، کھڑے کھڑے اللہ نے ایسا سکون عطا فرما دیا، صحابہ اکرام کے اندر پہلے سے زیادہ طاقت آ گئی۔ پھر جو نکلے میدان میں اپنی طاقت اور تلوار کے جوہر دکھائے، پورے کفر کو دوبارہ بھگا کے رکھ دیا۔ ایسا بدر اور احد کے میدان میں کفر کو دبایا، قیامت آ سکتی ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کے قدموں سے کفر قیامت تک بھی سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تبوک کا میدان ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محنت رنگ لائی، باغ کھجوروں کے پک چکے، فصل تیار ہے۔ ادھر حکم آ گیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں۔
نکلو، کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ صحابہ کی جماعت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئی. نکلنے کا انکار کوئی نہیں، 4 دن کی مہلت دے دیجئے، 4 دن کی مہلت. فصل تیار ہو جائے اپنے گھر لے آئے، چلو بچوں کی طرف سے پریشانی ختم ہو جائے. کملی والے آگے چھوڑے، امتحانوں سے ہمیں گزر کے آنا پڑا. حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا تمہارے سے اللہ نے بھی امتحان کون سا لیا ہے؟ کون سا امتحان لیا؟ سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے، کون سا امتحان؟ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، خبیب کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، آل یاسر کے ٹکڑے کر دیے گئے. اللہ اکبر. 70 صحابہ بدر کے میدان میں، 40 قاری قرآن کو ایک وقت شہید کر دیا گیا. فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آمین بن فہیرہ کی گردن جدا کر دی گئی، سر علیحدہ کر دیا گیا، کھوپڑی کے اندر شراب پینے کی جرت کی گئی. فرمایا بھی تمہارے سے کون سے امتحان لیا؟ صحابہ اکرام کی آنکھیں کھلی. آپ نے فرمایا کیا تمہارے سروں پر ابھی آرے چلائے؟ کہ نہیں. کیا تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا؟ کہ نہیں. رحمت والے نبی نے فرمایا امتحان تو وہ اللہ کی طرف سے تھا. عافیہ صدیقی میرے عزیزوں کہاں پڑی ہوئی ہے؟ اس کی بہن کو فون آیا، انٹرویو دے رہی تھی اینکر کو ٹیلی ویژن کے اوپر. کہہ رہی تھی میری بہن کو خواب آیا، خواب میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے پاک پیغمبر نے عافیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور عافیہ نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ آزمائش کب تک آتی رہے گی؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگے. فرمائے بھی تو آزمائش آئی کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے حال ہے. اگر آج دن ایسے آئے اللہ انتظار کر، اللہ دنوں کو اچھا بھی کرے گا. محمد تیرے لیے دعا کر رہا ہے. پوری دنیا اس وقت انتظار کے اندر ہے، کوئی آئے گناہوں کے دلدل سے، تباہی ضلالت کے دلدل سے ہماری انگلی پکڑ کر کوئی اٹھا کے لائے. کون لائے گا؟ اللہ نے یہ شیرہ تو اس امت کے سر پہ سجایا تھا. مسلمانوں، اللہ نے تمہارے ہاتھ کے اندر قرآن اور دوسرے ہاتھ میں حضور کی زندگی دی تھی. اللہ نے یہ شیرہ تمہارے پر سجایا تھا کہ تم ساری دنیا کے رہبر بنو گے، تم ساری دنیا کے پیشوا بنو گے، تم ساری دنیا کے میرے عزیزو اللہ اکبر تم ساری دنیا کے امام بنو گے. لیکن اللہ اکبر اس نے امامت کو تو ٹھکرا دیا. اللہ اکبر جن پر امامت کرنی تھی ان کے کتے نہلانے کو یہ فخر سمجھ رہا ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمان کے احساسات مجروح ہو رہے ہیں. واحد قوم ہے جو جوتے کھا کے بھی ہنستی ہے، روتی کوئی نہیں. واحد قوم. کپڑے تن سے چھین لیے گئے، کپڑے تن سے چھین لیے گئے، جوتے پاؤں سے اتار لیے گئے، گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، بلڈوزر پھیر کے روڈ بنا دیے گئے. یہ ہنس کے دکھا رہی ہے. بیٹے کے سامنے باپ ذبح کر دیا گیا، باپ کے سامنے بیٹے کے پر خچے اڑا دیے گئے. اتنی مردار قوم میرے عزیزو. یہ کشمور کے اندر پہلے 6 سال کی بیٹی کے کپڑے اترے، پھر بیٹی کے سامنے ماں کے کپڑے اتارے، پھر یہ قوم ہنس رہی ہے. ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. ملک کے چاروں کونوں میں 5-5 4-4 سال کے پھولوں کی پتیوں کو یوں تہس نہس کر دیا گیا. چینی مہنگی، چینی مہنگی، پٹرول مہنگا، پٹرول مہنگا. یہاں عزت ہی کوئی لوٹ کے لے گیا. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارے تو چراغ نے ہمارا گھر ہی جلا کے رکھ دیا. اس قوم کو چینی مہنگی، آٹا میں 74 سال ہو گئے، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان. اور خدا کی قسم مرنے والے کا منہ کھول کے دیکھو، مرے ہوئے آدمی کے منہ میں بھی لقمہ نظر آ رہا ہے. کون بھوکا مر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو مہنگا کفن ملا، کسی کو سستا کفن ملا. مجھے بتاؤ تو صحیح، لاوارث مرا تب بھی، وارث مرا تب بھی، بغیر کفن کے کون جا رہا ہے؟ بس ہمارے اندر نہ شکری کی عادت پیدا ہوگی. اللہ میں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہر حال میں اللہ جل شانہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قدم قدم پہ مسجد بن گئی، ہر 4 فٹ کے فاصلے پہ مسجد بنی، گلی گلی کے اندر مسجد بنی. پہلے علاقے میں ایک ہی جامع مسجد ہوا کرتی تھی، لوگ میلوں دور کو چل کے ہر نماز کے اندر مسجد کے اندر پہنچا کرتے تھے. اب ہر گھر کے دروازے کے سامنے مسجد ہے. میرے عزیزو، مسجد بنانے والے ہزاروں نظر آئیں گے، سجدہ کرنے والا ایک بھی نظر نہیں آئے گا. پھنس گئے مسجدیں بنا کر. مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ مولانا کھانا زیادہ کھا لیا، دماغ کو چڑھ گیا. کہہ رہے ہو پھنس گئے مسجدیں بنا کے؟ نہیں، خدا کی قسم پھنس گئے.
قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ پوچھیں گے نماز کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہے گا یا اللہ اذان کی آواز آئی نہیں، وقت کا پتہ نہ لگا۔ اب تو میرے عزیزو یہ کہنا بھی خاطرے سے خالی نہیں کہ مجھے پتہ نہ لگا۔ میرے عزیزو بستر پہ لیٹے ہو، اذان کی آواز بستر پہ آ رہی ہے، دکان پہ ہو اذان کی آواز دکان پہ آ رہی ہے، سفر میں ہو پہاڑی کے نیچے جا رہے ہو، اوپر چڑھ رہے ہو، چڑھائی اترائی چڑھ رہے ہو، اذان کی آواز پھر بھی آ رہی ہے، باتھ روم میں بیٹھے ہو اذان کی آواز پھر بھی آ رہی ہے، روٹی کھا رہے ہو اذان کی آواز پھر بھی آ رہی ہے، بیٹھک میں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے ہنس رہے ہو اذان کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے کوئی موقع ہی نہ دیا قیامت کے دن خدا سے شکوہ کر سکے، بلکہ وہ پوچھے گا کسی کو جرت ہوگی نہیں، الہ العالمین مجھے موقع نہیں ملا۔ اللہ نے جب اتنا موقع دیا، ہر گھر کے دروازے کے ساتھ اپنا گھر بنا دیا، اور میرے بندے بیت اللہ میں نہ جا یا نہ جا تیری مرضی، میرے گھر میں تو آ کر دکھا۔ میرا بندہ وضو کر کے جب میرے گھر میں آئے گا، جتنے راستے پہ قدم چل کے آئے گا مجھے ایسا لگے گا جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گرم دی دیا تیرا نعرہ گرم یا کعوہ گرم، بتاؤ کیا کریں وہاں؟ کہیں تو نکلنے کی جگہ خالی ہوتی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی نیک عورت کوئی نہیں۔ اسلام کی ملکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمادی الثانی کا مہینہ، حضور نے فرمایا دو ہستیوں کے احسان محمد جھولی میں لے کے روزہ انور میں جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک دائیں کھڑی ہو جائے گی، ایک بائیں کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا میری بیوی خدیجہ الکبریٰ، جس کا ہاتھ میرے قدموں پہ ہمیشہ رہا، جس کا ہاتھ اپنی جیب میں ہمیشہ رہا، باہر نکال لائی کوئی نہیں۔ یہ صدیق اکبر ہے جس نے سب کچھ میں محمد کے قدموں پہ لٹا دیا۔ پھر نبوت کا دریا بھی موج میں آیا، فرمایا ابو بکر غار میں پہرا تو نے دیا، محمد اعزازی طور پہ اعلان کر کے جا رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر راتیں 3 دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد روزے میں اپنے ساتھ سلا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرتا رہے گا۔ قیامت کی صبح تک آئے مائے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سر جھکایا ہوا ہے۔ اماں خدیجہ نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، سرکار مدینہ روح المسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ میرے سونے کیا بات ہے؟ آیا میری خدمت میں کوئی کمی آ گئی؟ مکے والے نے کوئی مزاج کے خلاف بات کر دی، یا آج بھی کسی گلی میں سے مار کھا کے آئے، یا آج بھی لوگوں کی باتیں سن کے آئے؟ حضور علیہ السلام نے نہ کی نہ ہوں کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائی خدیجہ حضور کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے کچھ تو بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ فرمایا خدیجہ آج کے بعد تجھے مجھے رستہ علیحدہ علیحدہ اختیار کرنا پڑے گا، جس رستے پہ تو چلے گی محمد اس رستے پہ چل کے نہیں جائے گا۔ خدیجہ میں بڑے مان سے دولہا بن کے تیرے دروازے پر آیا، اور تو بڑی منت سماجت سے دولہن بن کے میرے حجرے میں آئی، لیکن خدیجہ لگتا ہے ازواجی زندگی کا اس گاڑی کا ایک پہیہ علیحدہ ہوگا۔ اماں خدیجہ اٹھی، حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ سونے آج آپ نے یہ بات کہہ دی، خدیجہ کو مرنا آسان ہے، تیری جدائی بڑی مشکل ہے، کملی والے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ مجھے چھوڑو گے؟ حضور نے فرمایا خدیجہ اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنایا، تو جمع کر رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کملی والے ذرا کھل کے بتاؤ نا، میں بڑھڑی عورت 40 سال سے اوپر کی عمر کی، کملی والے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، تیرے گھر ابھی بھی خزانے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، اپنے آنسوں کو اپنی چنی دوپٹے سے صاف کیا، کہنے لگی محبوبہ بس اتنی بات ہے؟ خدیجہ اٹھی، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے لا کے حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ دیے کہ حضور راضی ہو۔ رحمت والے نبی نے فرمایا خدیجہ میں ابھی تیرے حجرے میں آ رہا تھا، 19 اونٹ تیرے دروازے پر بندھے ہوئے تھے، اپنے غلام کو میں سے آواز دی جی مال کا جی مال کل، فرمایا جلدی کر، میرے اونٹوں کی رسیاں کھول ان کی گردنوں پہ ڈال
ڈال دے، میں نے یہ بھی نہیں ان سے پوچھنا انہیں کہاں چھوڑ کے آنا ہے، جس نے دی یہ جانے، اللہ کی امانت جانے۔ حضور اب راضی ہونا۔ سیدہ خدیجہ کے ہاتھوں کے کنگن کی طرف حضور کی نظر پڑی، اتار کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ گلے پہ نظر پڑی، ہار اتار کے نبی کے قدموں میں، کانوں کی بالیاں اتار کے نبی کے قدموں میں رکھ دی۔ پھر اللہ اکبر، خدیجہ کہنے لگی راضی ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں راضی ہوں۔ کملی والے ذرا ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا تو صحیح۔ رحمت والے نبی نے نگاہ اٹھائی، خدیجہ نے جو تن پہ کرتا پہننا تھا اس کو انگلیوں سے پکڑ رکھا ہے۔ کملی والے اجازت دے، اسے پہننا ہے کہ بھی اللہ کے راستے میں دے دینا ہے۔ حضور کی آنکھیں برسنے لگ گئی، پھر اپنے ماس کو پکڑ کے کملی والے چھری اٹھانے کی دیر ہے، بتا کہاں سے کاٹ کے دے دوں؟ حضور کی آنکھیں برس رہی ہیں اور ہاتھ آسمان کی طرف کہ اللہ یہ میری خدیجہ ہے، زمین پہ میں اس سے راضی ہو گیا، عرش بری پر تو اس سے راضی ہو جا۔ حضور کی دعا ہو رہی ہے، آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی دروازے پر آ کے اندر کی راہیں تکنے لگے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہ جس خدیجہ نے ہاتھوں کے کنگن اتار دیا، عرش والا اس خدیجہ کو سلام کہہ رہا۔ او بھائیوں میرے کچھ دینا پڑے گا تب کچھ لوگے۔ ہم کہتے ہیں دولت بھی نہ جائے، بیوی بھی نہ جائے، بچے بھی نہ جائیں، خوشیاں بھی نہ جائیں، سردی کا آرام بھی نہ جائے، گرمی کا ایسی بھی نہ جائے، اللہ بھی مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے۔ جاؤ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ آرام کر رہے ہیں، جاؤ ان سے جا کے پوچھو اللہ کا رسول پانے کے لیے، جنت البقیع کا بدفل پانے کے لیے، حضور کے روضے کے سائے میں قبر لینے کے لیے صحابہ تمہیں کیا کرنا پڑا؟ 11 ٹکڑے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جو ساری کائنات کے آنسو صاف کرنے والا۔ کیا طائف کی گلی میں کب روئے تھے؟ کیا مکے کی دھرتی پہ اعلان نبوت کے بعد پیغام نبوت 13 سال سناتے سناتے کب روئے تھے؟ آج چچے کی میت پہ بیٹھ کے رونا آ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ کو چچا اتنا پیارا نہیں، اللہ کو دین بہت پیارا ہے۔ پیغمبر میرے دین کی محنت کے لیے پھیلانے کے لیے کتنے چچے تجھے قربان کرنے پڑیں گے؟ اللہ اکبر، تجھے خدیجہ بھی قربان کرنی پڑے گی۔ پیغمبر تجھے پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑیں گے، تجھے پیمد والا کرتا بھی پہننا پڑے گا، تجھے چٹائی پہ سونا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی گھر تشریف لائے اور دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے عمر رونے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ کہ کملی والے سارے نبیوں کا سردار ہے اور چرپائی کے بانوں کے نشان حضور کی کمر میں چوبے پڑے ہیں۔ عمر ہاتھ پھیر رہا ہے، رو رہا ہے۔ فرمایا عمر ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر جنت دے دی، اللہ ہمیں وہ جنت دے گا آج تک جس کی کسی آنکھ نے اس کا نظارہ نہ کیا۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حفصہ عائشہ آ گئی اور آ کے کہا مدینے میں صحابہ کی تو جرت ہی کوئی نہیں، کوئی صحابی تجھے آ کے کہہ دے کہ عمر کپڑوں کی حالت بدل لے، کرسی کی حالت بدل لے، چل مسجد نبوی کا مصلی بدل لے، پیر کے جوتے بدل لے، سر کی پگڑی بدل لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ 2 مائیں آئیں، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ۔ عمر ہم ماں ہونے کے ناطے تجھے کہہ تو نہیں سکتی لیکن تیرے سے مشاورت کرنے آئی۔ حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں، حضور کے روزے کی طرف منہ کر لیا اور اپنی بیٹی، نبی کی بیوی، ساری امت کی ماں حضرت حفصہ سے فرمایا حفصہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے۔ مائی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے۔ سب سے پہلے پوچھا مجھے بتا حضور کے گھر کے اندر کتنے دن چولہا جلا کرتا تھا، نبی کتنے دن بعد دسترخوان پہ آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ اما حفصہ نے سنا رونے لگ گئی کہ خدا رحم کرے میرے گھر والے پر۔ کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آ کے پوچھے حفصہ کچھ پکا؟ میں سر ہلا دیا کرتی، محمد مسکرا کے دکھا دیا کرتا۔ 9 ازواج مطہرات کے دروازے پہ جاتے، تیرے گھر کچھ ہے، تیرے گھر کچھ ہے، تیرے گھر کچھ ہے۔ 9 کی 9 ازواج مطہرات رو کے دکھا دیتی، کہتی اللہ بھلا کرے آج خدا کی خیر دروازے پر نہیں آئی، چلو آج رزق تو دروازے پہ نہیں آیا، ساری کائنات کا والی محمد تو دروازے پر آ گیا۔ اے حفصہ مجھے یہ تو بتا حضور علیہ السلام کے گھر میں کتنے کپڑے تھے، کتنے کرتے، کتنی تہمت تھی، کتنی پگڑیاں تھی؟ ہائے اماں حفصہ کے پھر آنسو آنکھوں سے نکلنے لگے۔ عمر ابو وہ مجھے وہ وقت یاد ہے
جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اذان دی، اذان دینے کے بعد صحابہ صفوں میں بیٹھ گئے، بلال صفوں کو چیرتے ہوئے حضور کے حجرے کے پاس آئے اور پردے کے پاس کھڑے ہو کے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ بلال نے کہا ہے میں مر جاواں حضور یہ رونا کیسا؟ فرمائے بلال ابو بکر عمر عثمان علی کسی کو کہ نماز پڑھا، آج تیرا نبی نماز پڑھانے نہیں آئے گا۔ کملی والے جب صبح فجر کے وقت گھر گئے تو صحیح تھے، جب آ کر ہمیں دین سکھایا صحیح تھے، تھوڑی دیر بعد طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بلال اندر آ کے دیکھ لے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، تہمت پہنا ہوا ہے، کرتا ہی کوئی نہیں۔ کملی والے کرتا کہاں چلا گیا؟ دروازے پر ایک نوجوان آیا تھا جو میرے سے کرتا مانگ کے لے گیا، میں نے اپنی ضرورت سے اس کی ضرورت کو زیادہ سمجھا، میں نے کرتا اتار کے دے دیا۔ ایک عورت ابھی آئی، 2 یمنی چادروں کا مجھے وعدہ کر کے چلی گئی تھی، ایک چادر دے دی، میں نے تہمت بنا لی، دوسری لے کے نہیں آئی۔ بلال جا نماز پڑھا یا کسی اور سے کہہ دے نماز پڑھا، اور مصلی پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو محمد اس لیے نماز پڑھانے لے کے نہیں، نبی اس لیے نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا کہ اس کے تن پر آج کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ امتی کس نبی کے ہو، صدقے کس نبی کے جا رہے ہو، اور کپڑے کے پیچھے بیوی کو طلاق دے رہے ہو؟ امتی کس نبی کے ہو، سکی روٹی کھا کے اللہ کا شکر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ 150 آدمی دسترخوان پہ ایک وقت میں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتا، اور آپ تیل دل تک بھوکے رہا کرتے، کھانے کو دیکھ کے ایسے روتے جیسے بچہ رویا کرتا تھا۔ ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے آ کے گھیر لیا۔ عبد الرحمن بن عوف ایسے تجھے آج نہیں چھوڑیں گے، بتا روٹی کھاتا کیوں نہیں؟ کہ اللہ اکبر، اپنے دسترخوان پہ 2 قسم کے سالن، مشروبات اور فروٹ دیکھ کے مجھے حضور کا دسترخوان یاد آ جاتا ہے۔ نبی کے دسترخوان پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا، کبھی سالن ہوا کرتا تھا، سالن ہوتا تو روٹی نہیں، روٹی ہوتا تو سالن نہیں، کبھی سالن نہیں تو سرکے سے لگا کے روٹی کھا لیا کرتے۔ اور کئی مرتبہ تو میرے کانوں نے سنا کہ آج بھی اللہ کا نبی بغیر کھانا کھائے سو گیا ہے، کہ جب اپنے دسترخوان پہ 2 نعمتیں دیکھتا ہوں مجھے اللہ کے نبی کا دسترخوان یاد آ جاتا ہے۔ حفصہ کا جی کہ مجھے تو بتا حضور کا بستر کیسا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی حفصہ یہاں مجھے بولنے دے، کہ مدینے کی گلی میں سے کسی گھر میں سے ایک پھولدار چادر ہدیے تحفے کی آئی تھی، وہ چادر عورت مجھے تحفہ دے کے گئی، میں نے پھٹا ہوا حضور کا قلین دیکھا، کمبل دیکھا جو حضور کا بستر تھا، میں نے اس کو سوراخوں کو چھپانے کے لیے میں نے وہ یوں کر کے پھولدار چادر بچھا دی۔ سرکار مدینہ عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے اور یوں کر کے حجرے سے پردہ ہٹایا، اور اچانک پھولدار چادر پہ نظر پڑی، اپنا اندر والا پاؤں دروازے کی چوکھٹ کے باہر کر لیا اور پردہ پکڑ کے فرمایا عائشہ یہ میرے قلیل پر، یہ میرے بستر، میرے کمبل کے اوپر پھولدار چادر کہاں سے آئی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی ایک عورت ہدیہ دے کے چلی گئی تھی، میں نے اپنے بستر سے زیادہ تیرے بستر کو اہمیت دے کے تیرے بستر پہ بچھا دی۔ سیدہ عائشہ کہتے بچنا کہنا تھا، بچوں کی طرح رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کا پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ، اللہ کے نبی کا پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اما عائشہ کہتی قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میں نے پھولوں والی چادر نہیں اٹھائی محمد نے دروازے کی چوکھٹ پار کر کے نہیں دکھایا۔ پردوں پہ لڑائیاں، قلیدوں پہ لڑائیاں، بچے کے موبائل کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، جوتوں پہ لڑائی، باپ نے گرمی سردی کے جوتے نہیں لے کے دیے، باپ کے منہ کو کالا کیا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مائی رونے لگ گئی، حضرت عمر بھی رونے لگ گئے۔ پھر حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے کہا میری یہ مثال ان 3 یاروں کی طرح ہے جو دنیا میں تو اکٹھے رہے، پھر تینوں میں سے ایک یار کامیاب ہو کے ادھر جدا ہو کے چلا گیا، دوسرا یار اس کے راستے پر چلتا ہوا وہ کامیاب ہو کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اے حفصہ میری بیٹی کیا تو مجھے ان یاروں سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے؟ تو مجھے میری حالت پہ چھوڑ دے تاکہ میں بھی ان کے راستے پہ چلتا ہوا کامیاب ہو کے ان کی گودی کے اندر پہنچ جاؤں۔ مدینے کے اندر پہلا پکا مکان بنا،
22 لاکھ مربع میل کا حکمران مسجد نبوی کے صحن میں چکر لگا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہے ادھر سے ادھر آ رہے، کس نے حضرت عمر کا بازو تھام لیا، جرت نہیں صحابہ عمر کے جلال کو دیکھ کر روب کو دیکھ کے پوچھے، کیونکہ پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کی بغاوت، پوری دنیا کی دشمن عمر سے ڈر رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں سے ایک صحابی نے جرت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، عمر بتاؤ آج کیوں رو رہا ہے؟ کیا مدینے پر کسی نے حملے کی وارننگ دے دی؟ کیا دشمن حملہ کرنے کے لیے آیا؟ فرمایا نہیں، لگتا ہے حضور کے جانے کے بعد ابھی عمر کا دور ہی ختم نہیں ہوا، اس امت میں فرعون پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ صحابی نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، ابو ذر موجود ہے، اسامہ ابو ہریرہ موجود ہے، جید صحابہ نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے صحابہ موجود ہیں، عمر تو کیوں کہہ رہے ہیں امت میں فرعون پیدا ہونا شروع ہو گئے؟ فرمایا جا فلانی گلی میں دیکھ کے آج مدینے میں پہلا پکا مکان بن گیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے حجرے روزے کی در منہ کر کے رونے لگے کہ اس روزے والے کے دور میں مدینے میں ایک پہلا پکا مکان بنا، مدینے کے اندر پکا مکان بنا، مکان بنانے والا حضور کی خدمت میں آیا، کسی نے آ کے کہہ دیا اس نے گلی کے اندر پکا مکان بنایا، اور اس نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے غصے سے منہ موڑ لیا، فرمایا اتنی دنیا کی محبت تیرے دل کے اندر کہاں سے آ گئی ہے؟ مدینے کی گلی میں سے گزرتے جا رہے ہیں، مدینے شریف کی گلی میں سے گزرتے جا رہے ہیں، آپ بھی مدینے گئے ہے نا کافی سارے، ہائے اللہ میں کہاں سے لاؤں امام مالک کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی مدینے میں جاتے ہیں، کبھی خیال آیا کہ کہاں جوتیاں پہن کر پاکستان کے ناپاک لائلوں کے بنے ہوئے چپل پہن کے کہاں پھر رہا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، دونوں کندھے امام مالک کے چھلے ہوئے تھے، غسل دینے والوں نے غسل دیا، اتنے بڑے زخموں سے خون بہ رہے تھے۔ محلے والوں سے پوچھا، رشتہ داروں سے پوچھا کیا بات ہے، کیا کام کیا کرتا تھا؟ کسی نے کہا ہمارے علم میں بات کوئی نہیں۔ جب جنازہ اٹھا ایک شاگرد روتا ہوا جنازے میں جا رہا تھا، کہا کیوں تو رو رہا ہے؟ کہا آج صحیح معنوں میں آج کے رسول دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہا کیا اس کے رسول تھا؟ کیا نلانے والوں سے پوچھو، کندھے پر جو ہڈیاں کندھے کی کیا نظر آ رہی ہیں؟ گوشت کہاں چلا گیا؟ ماس کہاں چلا گیا؟ جب امام مالک مدینے کی گلی میں جاتا تھا، گلی کے کنارے کنارے چل کے جایا کرتا تھا، اتنا کنارے پر چلتا دیوار کے ساتھ کندھے گھسٹتے جاتے تھے، گوشت گلی کی دیوار پہ لگتا جاتا تھا۔ کسی نے کہا امام مالک بیچ میں کیوں نہیں چلتا؟ کہ ڈرتا ہوں یا حضور کا قدم پاک نہ پڑ گیا ہو، میرا جوتا حضور کے قدموں پہ آ جائے، امام مالک کا درس حدیث سارا ضائع ہو جائے گا۔ بات تم اس قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کرتے ہو جن کے پاس آپ کا مرید حج کر کے آیا، مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس 3 کھجوریں لے کے آیا، کہ حضرت بڑا تحفہ لے کے آیا، سر کے اوپر اٹھا رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا لے کے آیا؟ پہلے نہایت ادب سے بیٹھا، پھر یوں کر کے کھجوریں اتاری امام مولا قاسم نانوتوی کے آگے کر دی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ مدینہ پاک سے 3 کھجوریں لے کے آیا۔ مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بعد اب 2 زانو بیٹھ گئے، پھر دونوں ہاتھوں میں کھجوریں لے کے چومنا شروع کر دیا۔ پھر اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا جا میرے قریب جتنے دوست ہیں ان کے نام لکھ لے کے آ۔ جب خادم نام لایا تو قریب دوستوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ فرمایا کوئی چیز لے لے، شور نہ کرنا، زور سے نہ مارنا، مدینے کی کھجوریں ہیں۔ آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ ان کھجوروں کے ٹکڑے کر 50 حصوں میں ان کھجوروں کو تقسیم کے ہر ایک کے دروازے پہ دے کے آ کہ قاسم نانوتوی کا مرید مدینے سے تحفہ لے کے آیا۔ کھجوروں کو نہ ان کی حیثیت کو نہ دیکھنا، اس کی شان کو دیکھنا، کھجوریں کہاں سے آئی۔ جب مرید نے 50 دانے کھجوروں کے اٹھا، اتنے فرمایا حضرت یہ کھجوریں تھوڑی اور کھانے والے زیادہ۔ فرمایا آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، تو نے مدینے کی کھجوروں کو تھوڑا کہہ کے مدینے کی کھجوروں کی توہین کر دی ہے۔ ان عاشقوں کی بات پہنچتی ہوگی اور آج کے عاشق کی بات پہنچتی ہے، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ میں کہاں سے لاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ شریف میں اللہ اکبر کسی نے کہہ دیا امام صاحب عمرے پہ چلتے ہمارے ساتھ چلیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ تم عمرہ کر کے آؤ، میرے ساتھ تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔
انہوں نے کہا وقت کا امام ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، ہم ساتھ جائیں گے، عمرہ سیکھ کے کریں گے۔ جانے سے پہلے میرے عزیزو شرط طے پا گئی، معاہدہ طے پا گیا کہ 3 دن سے زیادہ مدینے میں نہیں رہیں گے، مکے میں جتنے دن رہو 3 دن سے زیادہ مدینے میں نہیں رہیں گے۔ لوگ کہنے لگے کیسا امام ہے جو حضور کے عشق میں ڈوبتا پھرتا ہے اور کہتا 3 دن سے زیادہ نہیں رہوں گا۔ ایک کہنے لگا چل یار چلے سو صحیح، وہاں جا کے خود بخود بھول جائیں گے۔ مدینہ شریف گئے، 3 دن کے بعد اپنی گٹھڑی اٹھائی کہ چلو۔ کہا حضرت جی اتنے بڑے وقت کے امام ہو، 3 دن کے اندر دل بھر گیا، مدینے کی توہین ہو جائے گی۔ کرتے کرتے 9 دن گزر گئے، دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رونے لگ گئے۔ کبھی کیا بات ہوئی، کبھی اب تو چلو بتایا راز کوئی نہیں۔ جب 10 دن گزر گئے، 11واں دن گزرا، 12ویں دن کی صبح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی گٹھڑی اٹھا کے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ لوگوں نے انگلیاں پیٹنا تالیاں پیٹنا شروع کر دی کہ یہ کون سا امام ہے جو مدینے سے بھاگ رہا ہے۔ آپ نے یوں کر کے مدینے کی طرف منہ کیا اور لوگوں کے ہجوم کو مخاطب کر کے فرمایا نا مجھے گستاخ رسول نہ کہو، میں نے تمہیں کہا تھا مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا، رب کعبہ کی قسم ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ آج 12 دن ہو گئے میں نے مدینے کی سرزمین پہ پیشاب نہیں کیا ہے۔ اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ 8 میل دور میرے عزیزوں مدینے کی حد سے باہر آ کے اپنی حاجت پوری کیا کرتے، اور کس انداز سے مدینہ شریف کی حد میں ایک پاؤں ہوتا، ایک مدینے سے باہر ہوتا۔ امام مالک باہر پاؤں کیوں نہیں رکھتا کہ ڈرتا ہوں حضور کے شہر سے باہر نہ نکل جاؤ، موت نہ آ جائے۔ میں نے 40 سال حضور کے شہر میں اسی وجہ سے گزار دیے، مدینے میں موت آ جائے۔ 8 میل دور پیشاب کرنے جاتے، لوگ کہتے ہیں حضرت جی 8 میل دور آتے ہو کس طرح انتظار کرتے ہو؟ روکے فرماتے 7 میل دور تک تو مجھے گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے، وہاں بیٹھ کے پیشاب کروں کہ حضور کے روزے کی خوشبو کی توہین نہ ہو جائے۔ کتنی زیادتی میرے عزیزو حضور کے عشق کا لبادہ ہوڑ کر تمہارے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، پھر بھی کہتے ہو کرونا وائرس کیوں آ گیا ہے۔ نہ اعلیٰ کپڑے کلوا من طیبات ما رزقناکم، نہ اعلیٰ کپڑے پہننے سے منع کیا، نہ اعلیٰ مکان میں رہنے سے منع کیا۔ ہاں اس مکان میں رہنے سے منع کیا کہ جو مکان خالی پڑا، دروازے پہ کتا بندھا ہوا اور فیملی انگلینڈ میں رہ رہی ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے اس مکان جو خالی ہے، جو تیری بہن کرائے کے مکان میں رہ رہی اسے مکان دے دے، جو تیرا بھائی لوگوں کے دھکے دروازوں پہ دھکے کھا رہا ہے اسے مکان، ایسے مکان بنانے سے منع کیا۔ مدینہ شریف کی گلی میں جا رہے اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آیا فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، ریشم کا کپڑا نہیں پہنو گے ضمانت دے دو، سونے کی انگوٹھی، سونے کی مندری، سونے کا لاکٹ، سونے کی بریسلیٹ نہیں پہنو گے ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور آ کر سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، کہا ہے مصیبت ہے مر گیا، کیوں رحمت والے نبی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، دوسرے نے کہا تُنے پتہ نہیں سونے کے انگوٹھی پہن رکھی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ کہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی انگلی میں ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے انگلی سے انگوٹھی نکال کر نبی کے پاس پھینک دی کہ اللہ کے نبی راضی ہو۔ صحابی نے دیکھا حضور کی آنکھیں برسنے لگی، اللہ کے نبی اٹھ کے اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے۔ اتنے میں میرے عزیزو عصر کی اذان ہوئی، حضرت عمر کہنے لگے اب کیوں بیٹھا ہے، یہ انگوٹھی اٹھا، تجھے پہننے سے منع کیا، تیری بیوی کو، تیری بچی کو، تیری بہن بیٹی کو تو پہننے سے منع نہیں کیا، جا گھر لے جا، انہیں جا کے انگوٹھی پہنا دے۔ حضرت عمر کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا، کہا واہ عمر میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتا تھا، بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو نے اتنا قابل آدمی ہو کہ یہ بات کیوں کر دی؟ حضرت عمر نے کہا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے تو یہ کہا یہ انگوٹھی اٹھا کے اپنی بیوی کو دے دے۔ کہنے لگا عمر ایک بات کو ناراض تو ہونا کہ جس چیز کو نبی نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا وہ چیز میری بیٹی میری ماں پہنے میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ادھر عصر کی اذان ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اٹھا، اس نے مدینے کی گلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھہر جا، اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، معافی تلافی ہو جائے گی، ہم سفارش جلوائیں گے۔ کہنا عمر پہلے میری وجہ سے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے،
عمر اب میں زیادہ نبی کو نہیں رلاؤں گا، اگر ان کے دل میں آیا معاف کر دے گا، ورنہ سجدے میں پڑھ پڑھ کے اللہ سے راضی کرواؤں گا۔ جب وہ نکلا اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حجرے کا پردہ ہٹا، حضور علیہ السلام باہر نکلے، اچانک آپ کی انگوٹھی پر نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سارا قصہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انگوٹھی والا یوں بیٹھا تھا، عمر نے یوں کہا، وہ یوں کہہ کے چلا گیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہجکیوں کے ساتھ رونے لگے، مسلح پر نہیں گئے، وہی نبوت والا حجرے کے پاس کھڑے ہو کے دامن پھیلا لیا، فرمایا عمر تو اس گلی کے اندر چلا جا، علی تو اس گلی کے اندر چلا جا، بعد میں آ کے نماز پڑھنا، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو سونے پہ تھوک کے چلا گیا، جا جا ملے اسے میری طرف سے گلے لگانا، اس کا ماتھا چوم کے کہنا محمد دامن پھیلا کے تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا۔ کون سی ایسی بات ہو جس سے ہم نے اللہ کے نبی کو راضی کیا؟ ڈینمارک ہالینڈ کے اندر میرے عزیزو ایک کارٹون بنا، تم نے صابن کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے لوشن کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے شیمپو کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے ریفریجریٹر کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے صرف کے بائی کارڈ کر دیے، تم نے کھانے پینے والے بسکٹ کے بائی کارڈ کر دیے، بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، بیٹا روزانہ داڑھی مڑا کے سامنے آتا ہے تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، تیرے گلی کا نائی روزانہ ہزاروں نبی کی سنت پہ اس طرح چلاتا ہے تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، تیرا بچہ سود کی کمائی پہ لین دین کرتا ہے تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، تیری بیوی جب سے تیرے گھر میں آئی کبھی سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے مصلے پہ بیٹھ کے نہیں دکھایا تو نے بائی کارڈ نہیں کیا، اللہ کی نعمتیں کھانے سے پہلے تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کھا کے شکر الحمدللہ نہیں کہا تو نے بائی کارڈ نہ کیا۔ وہ ایک کارٹون بنا دے وہ گستاخ رسول، تو روزانہ چہرے پر دن میں 3 مرتبہ کارٹون بنائے تو آج کے رسول کیسے بن سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ادھر مکے کی تصویر، ادھر مدینے کی تصویر، ادھر بغداد کے پیر کی تصویر لگا کر پھر اس کی اوٹ میں بیٹھ کر چھاؤں میں بیٹھ کے نبی کی سنت پر اس طرح چلائے، اسے آج کے رسول کہلانے کا حق کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم جو داڑھی منڈوائے، داڑھی چھوٹی کرائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کوٹ جلدہ کے لوگوں، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا، اور چلو 500-600 میل سے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئے، ناراض نہ ہونا تم میرے ویرو، مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے داڑیاں چھوٹی کیوں کرائی؟ کس کو راضی کیا؟ کس نے تمہیں سلام کیا؟ کس نے تمہاری خوبصورتی کو داد دی؟ کس نے اس طرح چہرے پہ پھروایا؟ کس نے تمہیں سلام کیا؟ چلو کسی کو تو راضی کیا، بیوی کو راضی کیا، ماں کو راضی کیا، بچے کو راضی کیا، کسے راضی کیا؟ تمہارے نوائے وقت اخبار کے اندر ایڈیشن چھپا ہے، خبر چھپی، ایک نوجوان کی شادی تھی، برات شادی حال کے اندر چلی گئی، جب لڑکی کا باپ مولوی صاحب کو لے کے آیا کہ جی دولہے کا نکاح پڑھاؤ، قاضی صاحب کو لائے نکاح پڑھاؤ، جب نکاح پڑھانے کی باری آئی، لڑکے نے یوں کر کے جب سر اٹھایا، لڑکی کا باپ مولوی صاحب کا قلم پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کہ نہیں مولوی صاحب نکاح کوئی نہیں پڑھانا، میں نے شک کے منڈا تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا چودھری صاحب؟ اس نے کہا جب رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، بچی کی منگنی کرنے کے لیے گئے تھے، اس وقت اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی سج گئی، میں تو اسے رشتہ دوں گا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، اسے دوں گا رشتہ۔ ہلچل مچ گئی شادی میں، اور کہا جاؤ برات لے کے چلے جاؤ ورنہ داڑھی منڈواؤ۔ ابا پاس آیا کہ پترا کر دی کھیتی ہے، آج نہیں کل آ جائے گی، چل چھوٹی چھوٹی کٹا لے، باپ کی عزت بچ جائے گی۔ پتہ بیٹے نے باپ کو کیا کہا؟ ابا جان پچھلے سال آپ میرے ساتھ عمرے پر گئے تھے جی، ابا جان وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ باندھ کے کھڑے رو رو کے کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے یا رسول اللہ میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، کہہ رہا تھا نا ابا جان، ماں تو کہہ رہا تھا بس اللہ کرے مجھے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ، میں مدینے سے واپس نہیں جاتا، مجھے مدینے سے پیار ہے۔ ابا جان ہم تجھے ہوٹل میں لے کے جایا کرتے تو کہتا جاؤ پترو چلے جاؤ، ایک کھجور دی دو، ایک کھجور کا ڈبہ، پانی کی بوتل دے کے چلے جاؤ، میں ساوے رنگ کے گنبد کے سائے کے نیچے بیٹھ کے رات گزاروں گا۔ ابا تو ہی کہا کرتا تھا نا، ابا تجھے مدینے میں حضور کے روزے کا رنگ تو اچھا لگتا تھا، داڑھی اچھی کیوں نہیں لگ رہی؟
باپ نے سر جھکایا، یہاں تک کہ نوبت آ گئی بارات واپس لے کے چلے جاؤ۔ نوجوان اٹھا، اس نے کہا میری وجہ سے خرابی ہو رہی ہے، داڑھی کٹانا چاہتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ شادی حال سے باہر نکلا، بارات والی جگہ سے باہر نکلا، تھوڑی دور گیا، کچرے کا ڈھیر تھا، گلے سے ہار نکال کے یوں کچرے کے ڈھیر پہ غصے سے پھینکا اور رو کے کہنے لگا دنیا کیا سمجھتی ہے، شادی کے لیے داڑھی کٹاؤں گا، اللہ کی عزت کی قسم میں داڑھی میں شادی چھوڑ سکتا ہوں، محمد کی سنت پہ ہاتھ نہیں آنے دوں گا۔ چھوڑ کے چلا گیا، لاہور سے کراچی چلا گیا، عرصہ گزر گیا، ماں بیٹے کی جدائی میں پریشان ہوئی، اتنی پریشان کہ بستر پر آ کے لگ گئی۔ بیٹے کو کراچی میں کسی نے خبر دی، ایک دفعہ جا ماں مر رہی ہے، دیکھ کے چلا جا۔ کہنے لگا جیب میں کرایا کوئی نہیں، خودداری رئیس خاندان کا بچہ، نسلی اصلی خاندان کا تھا، کسی سے 10 روپے مانگتے شرم آئی، کبھی درختوں کے سائے میں سوتا، کبھی فٹ پاتھوں پہ سوتا، لوگ کھا کر جو تھیلیاں پھینک لیتے میں ان کی تھیلیوں کو چوس کے پیٹ بھرا کرتا، نلکے سے پانی پی کے گزارا کرتا، کوئی دے جاتا تو کھا لیا ورنہ ہاتھ نہ پھیلایا۔ حضور کی سنت پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گیا، کہ پتہ نہیں جیسے کیسے میں ٹرین میں بیٹھا، منت سماجت کر کے میں لاہور پہنچا، رات کا وقت تھا، دھند پڑی ہوئی تھی، پو ماہ کا مہینہ تھا، مسجد سے باہر نکلا، آسٹریلیا مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اس مسجد کے اندر چلا گیا اور جا کے بیٹھ گیا۔ پنجاب کی سردی نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ مسجد کی دری میں نے اپنے اوپر لپیٹ لی، میں مسجد کی دری لپیٹ کے بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑی گاڑی مسجد کے دروازے پہ رکی، میں اتنے سے سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا، ایک آدمی گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر آیا اور چاروں طرف ایسے تلاش کرنے لگا جیسے اس کی کوئی قیمتی شے گم ہو گئی ہو، تلاش کرتا کرتا بھٹکتا بھٹکتا میرے پاس آیا، اللہ اکبر، میرے کانپنے کو دیکھ کر، میری کپ کپی حالت کو دیکھ کر میرے سے دری اتاری، اور جب میرا چہرہ دیکھا دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہ خواب میں مجھے تجھے ہی دکھایا تھا، اللہ اکبر، کہ کون ہو کہاں ہو، کہ ساری باتیں گھر جا کے بتاؤں گا، پہلے میرے ساتھ چل، کہ میں تیرے ساتھ کوئی نہیں جاتا، بتا تو ہے کون؟ کہنے لگا میں تو خشک میوے کھا کے ہیٹر والے کمرے میں دبئی کے کمبل کو لپیٹ کے اپنے اوپر سو رہا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا تو کمبل لپیٹ کے سو رہا ہے، میرا بیٹا آسٹریلیا مسجد میں تھردی سے ٹھٹھرا رہا ہے، تیرے گھر کا کمبل کب آپ کام آئے گا؟ اسی وقت میں نے کمبل پھینکا، گاڑی میں بیٹھا، مجھے تو نظر آیا، اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، منہ دھلایا، ہیٹر لگایا، کھانے کے دوران الماری کھولی، کہنے لگا میاں پتا صبح کون سے کپڑے پہن کے دولہا بنے گا؟ اس نے کہا بابا کیا کوئی روٹی نہیں دیتا، چھوکری کون دے گا؟ کہنے لگا میں دوں گا، خواب میں آئے تھے، انہوں نے فرمایا تیسے روٹی بھی دینی ہے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کرنا ہے، پھر اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے رونے لگ گیا، کہنے لگا مجھے تو ہی مبارکباد دے دے، لڑکیوں کے لیے دولہے ماں باپ کو پسند کرتے ہیں، میری بیٹی کے لیے دولہا محمد الرسول اللہ نے پسند کر لیا، اور میرے چاند کس کو راضی کر رہے ہو؟ داڑھی کٹوا کر، اور چلو آٹا سستا کرنا حکومت کے اختیار میں، چینی سستی کرنی حکومت کے اختیار میں، داڑھی تو سجانا تیرے اپنے اختیار میں۔ آپ نے کبھی سوچا پتہ نہیں کون سا گندا کیمیکل لگتا ہوگا، پتہ نہیں کون سی حرام ٹیوب لگتی ہوگی؟ اور میرے عزیزوں جب نائی یا اس طرح چلاتا ہے، ان بالوں کو یوں کرتا ہے، یہ نہ ہو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ بھی یوں کر کے پھینک دے، چلو دباؤ جاؤ یہاں سے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ پہاڑوں کے دامن میں ہوں، پڑھا پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر، تم تو اللہ سے زیادہ قریب ہو، اتنے اللہ سے قریب ہونے کے باوجود پھر بھی تمہارے سے نافرمانی ہو جائے، لگتا ہے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز کے اوپر امت کو لے کے آؤ، اتنا بڑا نماز کا چھوڑنا جرم ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ یہ اونٹ اللہ کے دربار میں یوں کر کے گردن اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، بکری نہیں بنایا، بکری میں کر کے کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا، کتا نہیں بنایا، کتا بھی میرے عزیزو آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، خنزیر بھی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ وہ ایک سجدہ
جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اوے آدم کے بچے صبح 6:30 بجے 2 مجھے سجدے کر دیا کر، مجھے میری عزت کی قسم پانی کی ضرورت بھی میں پوری کروں گا، روٹی کی بھی میں پوری کروں گا، کپڑے بھی تجھے وہ پہناؤں گا جن کی قیمت تو ادا نہیں کر سکتا، روٹی بھی وہ کھلاؤں گا جو بے تیرے ہاتھوں کی کمائی سے نہیں آ سکتی۔ یا ابن آدم صبح کا سجدہ کرنا تیرا کام ہے، اگلے دن کی پوری روزی کا انتظام کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ رحمت والا نبی کائنات کے نقشوں سے ہٹا کر اعمال کے نقشوں پہ ڈال کے گئے۔ مسلمانوں ہمارے پاس جب تک 2 رکعت صلاۃ الحاجت تھی تو 2 تلواروں کے ساتھ بدر کے میدان میں اترے، فاتح بدر بن گئے تھے۔ آج مسلمان کے پاس ایٹمی طاقت ہے لیکن 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی طاقت کوئی نہیں۔ بدر کا میدان ہے، عریش مبارک کے اندر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے یا اللہ اگر یہ ہے تو تیرا دین ہے، یہ ہے تو قرآن کی بہار ہے، یہ ہے یا اللہ تیری وحدانیت، اگر یہ دنیا سے چلے گئے اللہ نام لینے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کی بے بسی کو دیکھا، فرمایا پڑھو 2 رکعت صلاۃ الحاجات۔ جب صلاۃ الحاجت پڑھے اور بدر کے میدان میں صبح کھڑے ہو کے دکھایا، فرشتے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ 3000 فرشتوں کا لشکر آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اقزم یا حیزم، حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے یہ کون کہہ رہے اقزم یا حیزم؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا حیزم جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے، اقزم ہا حیزم۔ وہ حیزم کو ایڑ لگا کے کہہ رہے اٹھ محمد کے مجاہدین کی مدد کے لیے ہم نے زمین پہ اترنا ہے۔ صحابہ کہتے تلوار ہم اٹھاتے تھے، گردن سرکٹ کے زمین پہ گر جایا کرتا تھا اور تلوار کی خون ہماری تلواروں پہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ ایسے اللہ بھیجتے ہیں 2 رکعت صلاۃ الحاجات۔ وہ کیا فضائل اعمال کے اندر آپ نے پڑھا کوئی نہیں؟ صحابی گھر کے اندر آئے اور آگے کہنے لگے کچھ کھانے کو ہے کا کوئی نہیں؟ کہنے لگے اچھا نبی نے ایک عمل دیا، نبی نے ایک ہتھیار دیا۔ وضو کر کے مسجد میں تشریف لے گئے، جا کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور آ کر کہا کچھ آیا کا کوئی نہیں آیا؟ کہنے لگے اچھا وضو نماز میں کمی ہے، پھر پڑھنے چلے گئے۔ پھر آئے گھر کچھ آیا کا نہیں آیا؟ کہنے لگے اچھا نماز کے سجدوں میں کمی آ گئی ہوگی۔ پھر دوبارہ صلاۃ الحاجت پڑھے، گھر آئے تو چکی چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا، برتن بھر رہے تھے۔ کہنے لگے میں گندم لایا کوئی نہیں، لگتا ہے کوئی خاص عمل کر کے آیا جس پر اللہ کی مدد آئی۔ صحابی نے چکی کا پاٹ اٹھایا، گندم کا دانہ لے کے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو ایک دانے پہ چکی چل رہی ہے، نکل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہ صلاۃ الحاجت پڑھے۔ فرمایا تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، چکی کا پاٹ پڑا رہتا، چکی چلتی رہتی، قیامت کی صبح تک آٹا نکلتا رہتا اور اللہ تمہیں جنت کی گندم سے آٹا کھلاتا رہتا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز و صحابہ کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک دریا آ گیا، کوئی خشکی کی جگہ کوئی نہیں، صحابہ اپنے گھوڑوں کو دوڑائے۔ صحابہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہے کیا کیا جائے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اترو سواریوں سے، ہمارے پاس حضور کا دیا ہوا تحفہ موجود ہے، جلدی کرو دریا کے کنارے پر بیٹھ کے وضو کرو اور اپنی چادریں بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو۔ صحابہ اکرام نے صلاۃ الحاجت پڑھی، فرمایا بیٹھو گھوڑوں پر، بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے ایڑ لگاؤ۔ سعد دریا میں، کہاں دریا میں؟ جب پہلا گھوڑے کا قدم حضرت سعد نے رکھا، رب کعبہ کی قسم پختہ روٹ کی آواز آئی، ٹک ٹک کی آواز آئی، پیچھے صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، سارا قافلہ گھوڑوں پر سوار دریا پار کر گیا۔ ایک صحابی سواری سے اترے، گھوڑے کی ٹانگ کو اٹھایا، کھر کے نیچے ہاتھ پھیرا، کہا واہ واہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں اتنی اللہ کی مدد آئی کہ گھوڑے کے پیروں کو بھی پانی نہیں لگا۔ ایک صحابی نے گھوڑے کا رخ موڑا، دریا کے کنارے آ کے رونے لگ گیا اور پانی کی لہروں میں ہاتھ مارنے لگ گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کے آئے، فرمایا میاں کیا ہوا؟ کہا سعد مجھے بڑا دکھ ہے، میں نہیں جاتا جب تک میرا پیالہ نہیں ملے گا، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ سعد مسکرا دیے، کہا اچھا ایک پیالے کے لیے اسلامی لڑائی کو چھوڑتا ہے، ایک پیالے کے لیے اللہ کے دین کی نصرت کو چھوڑتا ہے، مدد کو چھوڑتا ہے۔ کہا سعد پیالے کی ہوتی کتنے پیالے قربان کرتا،
ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، رحمت والے نبی نے اپنا پیالہ اٹھا کے میری جھولی میں ڈال دیا، فرمایا میں محمد تجھے پیالہ تحفہ دے رہا ہوں، ایسا تجھے کیا پتا کتنی مرتبہ اس پیالے کو حضور کے لب لگے ہوں گے، کتنی مرتبہ اس پیالے میں حضور کی انگلیاں ڈلی ہوں گی، کتنی مرتبہ حضور کے ہاتھ میں وہ پیالہ آیا ہوگا، کتنی مرتبہ حضور نے اس پیالے سے پانی پیا اور کھایا ہوگا۔ ایسا میری جشم کی بوٹیاں لے دے دوں گا، مجھے میرا پیالہ چاہیے۔ حضرت سعد اپنی سواری سے اترے، اللہ اکبر، دریا کی موجوں کی طرف مخاطب ہوئے، دریا کے پانی کو گئے، اے دریا کا پانی، تیری جرت کیسے ہوئی نبی کے غلام کا پیالہ نگل جائے؟ میں تجھے 2 منٹ دیتا ہوں، حضور کے غلام کا پیالہ واپس کر دے تو ہمیں پہچانتا نہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کے ساتھ نے للکار ماری، پانی کی ایک چھال آئی، پیالہ نکال کے باہر پھینک دیا۔ قرآن ہمارے پاس اب پھر بھی ناکام، نماز کے سجدے ہمارے پاس پھر بھی ناکام، اللہ ہمارے پاس پھر بھی ناکام، اللہ کا نبی ہمارے پاس پھر بھی ناکام، مکہ ہمارے پاس پھر بھی ناکام، مدینہ ہمارے پاس پھر بھی ناکام، صحابہ کی جماعت ہمارے پاس، صدیق کی صداقت پھر بھی ناکام، عمر کی عدالت پھر بھی ناکام، حیاء عثمان، شجاع علی پھر بھی اب ناکام۔ مسلمانوں ناکامی ملتی رہے گی جب تک صدیق اکبر کی طرح نعرہ بلند نہ کر دو گے، عمر فاروق کی طرح نعرہ بلند نہ کر دو گے، خدا کی قسم جب تک جذبہ ایمانی عمر کی طرح نہ دکھاؤ گے۔ مکے کے لوگوں کے دروازے بجاتا پھرنا ہے اور کہتا او لوگو، آج عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، آؤ کوئی انگلی اٹھا کے دکھائے، عمر کاٹ کے اس کے منہ پر نہ مار دے تو میری ماں نے جو نام رکھا وہ میرا نام کوئی نہیں۔ کہاں سے لاؤں صدیق اکبر کے دور کی خلافت کے قصے؟ جب تارکین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو بکر ٹھہر جا، فرما ان سے بھی جہاد کروں گا جو حضور کے زمانے میں سواری دیتے تھے، رسی نہیں دیتے تھے، اگر آج جس نے رسی نہ دی میں صدیق ان سے بھی جہاد کرے گا۔ اللہ کا دین مٹ جائے صدیق زندہ رہے ہو نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا کا مغرب ملک میرے عزیزو تمہارے میرے انتظار میں ہے، تاجروں سے اسے کوئی واسطہ نہیں، پاکستان کی معدنیات، پاکستان کے ذخائر سے کوئی واسطہ نہیں، حکومتوں سے کوئی واسطہ نہیں، دنیا داروں سے کوئی واسطہ نہیں۔ جب بھی خودکش حملہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں پر ہوتا ہے، جب بھی میرے عزیزو بمباری ہوتی ہے، جب بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، نہ وزیر کو بنایا جاتا ہے، نہ دنیا کے تاجر کو بنایا جاتا ہے، قرآن کے عالم کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں پتہ ہے جب تک یہ عالم زندہ رہا دین بھی باقی رہے گا، دین کے پھیلانے والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ جب تک مدرسے مسجدوں کا نظام چلتا رہا اللہ کے دین کی بہاریں پوری دنیا کے اندر پھیلتی رہیں گی۔ اس وقت پوری دنیا کا مغربی ممالک میرے عزیزو، مغربی ممالک اس وقت پوری دنیا کا کفر اس وقت دین کو مٹانا چاہتا ہے، اور خدا کی قسم تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں، جب تک 10 روپے دینے والے زندہ رہے اللہ کا دین بھی رہے گا، دین کے پھیلانے والے بھی قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے۔ دین کو اٹھایا صحابہ نے، اور صحابہ نے کب اٹھایا؟ صحابہ نے کب اٹھایا؟ اس وقت جب صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس وقت نبی نے اعلان کیا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کون ہے جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے؟ صحابی کی چیخ نکلی، حضور علیہ السلام نے فرمایا رویا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ کھانے کو روٹی کوئی نہیں، اللہ کا گھر کون بنائے؟ رحمت دو عالم نے فرمایا کون سا اللہ کہتا ہے اتنا بڑا گھر بناؤ؟ جتنا چڑیا کا گھونسلہ یعنی 2 نمازیوں کی جگہ بنانا تمہارا کام ہے، عالی شان محل جنت کے اندر تیار کر دینا خدا کا کام ہے۔ آج میرے عزیزو ضرورت ہے اداروں کی، قرآن کے اداروں کی۔ اپنے محلے میں ایسے قرآن کے ادارے قائم کرو، ایسے ادارے قائم کرو جہاں آپ کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو تاکہ تمہارے بچے اللہ کا قرآن بھی پڑھ سکیں، نبی کا فرمان بھی پڑھ سکیں، اور جو اللہ کا قرآن پڑھیں اسے نماز کی حالت میں آ کر اللہ کا قرآن بھی سنا سکیں۔ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ اس کے لیے؟
اپنے پاک مال کو، اپنے جائز مال کو حلال بنانے کے لیے، قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں مال دینا پڑے گا، اللہ کے راستے میں مسجد مدرسے بنانا پڑیں گے۔ جو خدا کا گھر جنت میں بنائے اللہ اس کے، جو خدا کا گھر دنیا میں بنائے گا اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنائے گا۔ فرمایا جس ادارے کے، جس علاقے میں، جس محلے کے اندر نبی کے مہمانوں کے لیے مکان تعمیر ہو گیا، یعنی مدرسہ تعمیر ہو گیا، اس علاقے والوں پر سے اللہ 40 سال تک کے لیے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے۔ فرمایا اگر قرآن پڑھنے والا یا قرآن پڑھانے والا کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے، ان کے قدموں کی دھول کے طفیل اللہ 40 دن تک عذاب قبر والوں کا معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا جس ادارے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا نبی قرآن پڑھنے والوں کو اپنا مہمان کہہ رہا ہے۔ مسجد کے اندر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے وہ جنتی باغ کے اندر بیٹھے، اور جو مدرسوں میں قرآن پڑھیں گے وہ محمدی باغ کے اندر بیٹھے۔ جنتی باغ کے مہمانوں کی ضیافت کرو گے، جنتی باغ کا وارث راضی ہو جائے گا، اور میرے عزیزوں محمدی باغ کے مہمانوں کی ضیافت کرو گے، محمدی باغ کا وارث راضی ہو جائے گا۔ جنتی باغ اللہ کے گھر، محمدی باغ دینی مدارس۔ لوگوں اس علاقے کے اندر قرآن کا ایک ایسا ادارہ بناؤ، اس پہاڑوں کے دامن میں نور و عرفان کا ایک مرکز قائم ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ یہاں آئے، قرآن حدیث کی روشنی سے مستفید ہو کر پوری دنیا کے اندر جائیں، تاکہ دنیا کے اندر قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے نام کو روشن فرما دے۔ اس علاقے کے اندر ضرورت ہے مدرسے کی، اور مدرسہ ہے پہلے یہاں پہ، پتہ نہیں اللہ کس کو یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ کون آدمی کھڑا ہو کے کہے گا مولوی صاحب میں اپنی زمین اپنے حصے میں سے 10 مرلے دیتا ہوں، مدرسہ بناؤ۔ خدا پاک کی قسم جمادی ثانی کا مہینہ صدیق کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے کوشش کرو یہاں ادارہ بناؤ دین کا، اور اپنے بچوں پر اپنی ذات پہ ترس کھاؤ تاکہ بچے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو سکیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے میں حافظ قرآن کا باپ کہلواؤں؟ کیا آپ نہیں چاہتے میرا بچہ امامت کرائے، باپ پیچھے ہو کے نماز پڑھے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ محلے والے کے حاجی صاحب، راجہ صاحب آج تیرے بچے نے ایسا جمعہ پڑھایا دل ہی خوش کر کے رکھ دیا؟ خدا کی قسم کسی کا بچہ سائنس کے اندر پوزیشن لے رہا ہے، کسی کا بچہ میٹرک کے اندر پوزیشن لے رہا ہے، اللہ کرے تیرے بچے میرے بچے قرآن میں پوزیشن لے لیں، نبی کی حدیث میں پوزیشن لے لیں۔ آپ نہیں چاہتے میرے گھر کے اندر جنت کا ٹکٹ آ جائے، ایسا ٹکٹ آئے جو پورے گھر والوں کو جنت کا وارث بنا کے رکھ دے؟ تو بتاؤ پھر انشاءاللہ اس مدرسے کے بنانے کے لیے سوچو گے میرے جانے کے بعد یا میری موجودگی میں؟ چلو میں پاکستان پھرتا ہوں، پاکستان سے اللہ باہر بھی گھما دیتا ہے، چلو اللہ نے باہر بھی گھما دیا۔ چلو میرے عزیزوں میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، آپ جیسے عقل مندوں کو تو میں مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن مشورہ میرے عزیزوں نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دو، کیا پتہ اسرائیل آ کے نیکی ہمارے ہاتھ سے چھڑا دے۔ اللہ نے ابھی موقع دیا، اللہ نے بھی موقع دیا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ جو کہ جی میں انشاءاللہ پیسے دوں گا، یہاں کے مولوی صاحب کو مدرسے کی جگہ تلاش کرو، یہاں کی کمیٹی کو مدرسے کی جگہ تلاش کرو، انشاءاللہ میں پیسے دوں گا، یا اس آتے کے اندر جگہ خالی ہے بناؤ مدرسہ میں اینٹیں دوں گا، بناؤ مدرسہ میں بلاک دوں گا، بناؤ مدرسہ میں سیمنٹ دوں گا، بناؤ مدرسہ میں مزدوروں کی فیس دوں گا، پیسے دوں گا، بناؤ مدرسہ میں سریہ دوں گا۔ اس کے لیے سارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ حضور والی زندگی کو اپنانے کا، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے کا ارادہ کرتے ہو سارے، نبی والے کام کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھیلنے کا سارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رحمت دو عالم کی مبارک سنت کو چہرے پر سجانا۔ جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ کی رات ہے، صبح کا جو سورج طلوع ہوگا وہ اس دل پر طلوع ہوگا جو سارے دنوں کا سردار ہے، یہ رات ساری راتوں کی سردار ہے۔ اس رات میں اللہ کو رو کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قبول کروا لیجئے، اپنے چہرے پہ سنت رسول سجائے، یہ مکڑا خدا کو بھی دکھائے، خدا کے حبیب کو بھی دکھائے، یہ مکڑا فرشتوں کے سامنے کرے فرشتے تاکہ رب کی رحمت ہمارے چہرے پر برسائے۔ کون ہے جو حضور کی سنت کو چہرے پر سجائے گا؟ کوئی انشاءاللہ نیت کرتے ہو سجانے کی؟ پوری سنت کے مطابق داڑھی سجاؤ گے۔ مدرسہ کہاں بنانا ہے؟ جگہ ہے مدرسے کی؟ ماشاءاللہ مدرسے کی جگہ موجود ہے، مدرسے کی جگہ موجود ہے، بنانے والوں کے بس ارادوں کا انتظار ہے۔ کون سی جگہ جب بیٹھے ہوئے تھے؟ اللہ نام رکھا مدرسے کا، رکھو نام مدرسے کا ہے جی۔ علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی 2 دسمبر کو میں سندھ کے اندر تھا اور میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا،
2 دسمبر کو میں سندھ میں تھا، اپنا شاہپور چاکر سے آگے دمبالو پھر کھدڑے کا علاقہ تھا، ایک ہندو مکیش میرے پاس آ کے بیٹھا، مجھے علماء لے کے آئے کہ مولوی صاحب اسے دعوت دو، اسلام سے متاثر ہے۔ میں نے اسے تھوڑی سی بات کی، میں نے دیکھا دل میں نرمائی پیدا ہوئی۔ میں نے جناب حضرت زنیرہ کا قصہ ان کی آنکھوں کے نکلنے کا شروع کر دیا، رونے لگ گیا۔ میں نے دیکھا تیر صحیح نشانے پہ لگا، میں نے ساتھ ہی حضرت سمیہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ جب میں نے دیکھا چہرے پہ آنسو آئے، میں نے حضرت بلال کا ذکر شروع کیا۔ ابھی میں نے بلال کے مکے کی مار کا شروع کیا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا بس کر دو مولوی جی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا تیرا نام کیا رکھوں؟ میں اللہ کو 2 نام بڑے محبوب ہیں، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن، کیا رکھوں؟ کہنے لگا مولوی جی جس بلال کا نام سنا رہے وہی نام میرا رکھ دو۔ تو میرے دل کے اندر آیا مدرسہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا جائے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، ہاں جی رکھ دیں۔ کہاں ہیں مسجد علاقے والے لوگ؟ رکھ دیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جفا والا علاقہ ہے نا تو پڑھنے والے بھی جفا والے ہی چاہیے۔ جب اجال کی مار کھا کے بھی کہے احد احد، یا تو ابا چھوڑنے کے لیے آئے، بچہ 8 دن کے بعد واپس جائے کہ میں نے اور نہیں جانا بابا، پڑھنا آسان ہے چڑھنا بہت مشکل ہے، تو نام ہی پہلے مدرسہ بلال رکھ دو۔ جب مدرسہ بلال نام رکھ دیا، صبح بنیادی ایک تختی لگوا کے لکھ دو مدرسہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، لکھ دو اللہ کا نام لے کے۔ اور اس مدرسہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون اپنے مال جان میں سے اللہ کے راستے میں اور کھڑے ہو کر ارادہ کروائے اسی مہینے کام شروع ہو جائے، ادھر سردیاں ختم ہو ادھر مدرسے کا کام ختم ہو جائے، پھر یہاں بچوں کی ہر وقت 24 گھنٹے قرآن پڑھنے کی آواز آئے، ایک وقت میں حدیث پڑھنے کی آواز آئے، ایک وقت میں نور و عرفان کا مرکز آئے، لوگ اطراف میں سے دور دراز سے پہاڑوں میں سے نکل کر یہاں آ کے اللہ کا قرآن سیکھیں۔ آپ چاہتے ہو آپ کے علاقے میں ایسی بہار ہو جائے؟ چاہتے ہو؟ پھر اٹھ کے ارادہ کرو اس مدرسے کے لیے کون کتنا اللہ کے راستے میں۔ جی ماشاءاللہ